ضدی بچہ یا مستقبل کا لیڈر؟ کیا آپ کا بچہ ہر چھوٹی بات پر نہیں کہتا ہے؟ مال میں زمین پر لیٹ کر سب کی نظریں آپ پر لے آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو غصہ کرنے سے پہلے رکیں۔ آپ کا بچہ خراب نہیں ہو رہا، وہ اپنی شخصیت بنانا سیکھ رہا ہے۔ جب ہم بچے کو حکم دیتے ہیں تو وہ اسے اپنی آزادی پر حملہ سمجھتا ہے۔ آپ جتنا زور لگاتے ہیں، ضد اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اونچی آواز مسئلہ بڑھاتی ہے، جبکہ نرم لہجہ بچے کے دل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلی بار جب بچہ ضد کرے تو اس کے قد کے برابر جھکیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آہستہ لہجے میں بات کریں۔ اس لمحے بچہ آپ کو دشمن نہیں، رہنما سمجھنے لگتا ہے۔ یہی چھوٹا سا رویہ بڑے تنازع کو ختم کر دیتا ہے۔ بچے کو سیدھا حکم دینے کی بجائے اسے انتخاب دیں۔ دودھ پیو کہنے کی بجائے پوچھیں، نیلے کپ میں یا سرخ کپ میں۔ جب بچے کو انتخاب ملتا ہے تو وہ خود کو بااختیار محسوس کرتا ہے اور ضد خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچہ بلا وجہ ضدی نہیں ہوتا۔ اکثر ضد کے پیچھے تھکن، بھوک یا دن بھر کی دبی ہوئی خواہش ہوتی ہے۔ وہ الفاظ میں نہیں کہہ پاتا تو رویے سے بتاتا ہے۔ اس کی بات سمجھنا اصل تربیت ہے۔ بس ایک جملہ کہیں، بیٹا کیا آپ تھک گئے ہو؟ یہ سوال بچے کو چیخنے سے روک دیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اس لمحے ضد ٹوٹنے لگتی ہے اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ حد قائم رکھنا ضد نہیں ہوتا۔ خاموشی سے اپنی بات پر قائم رہیں۔ کہیں، میں جانتا ہوں آپ کو چاکلیٹ چاہیے، لیکن ابھی کھانے کا وقت ہے۔ شور ہونے دیں، جذبات نکلنے دیں، مگر اپنی حد نہ توڑیں۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ چیخنے سے فیصلہ نہیں بدلتا، وہ سیکھتا ہے کہ سکون سے بات کرنا زیادہ مؤثر ہے۔ یہی تجربہ اسے زندگی میں ضبط نفس اور برداشت سکھاتا ہے، جو مستقبل کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ جب بچہ آپ کی بات مان لے یا ضد کے بغیر سمجھوتا کرے تو دل سے تعریف کریں۔ آپ کی مسکراہٹ اور ایک شاباش اسے بتاتی ہے کہ توجہ حاصل کرنے کا صحیح طریقہ مثبت رویہ ہے، ضد نہیں۔ یاد رکھیں، بچہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ کا سکون اسے خود پر قابو رکھنا سکھاتا ہے۔ آپ کا ضدی بچہ کل کا ایسا لیڈر بن سکتا ہے جو مشکل حالات میں بھی سر نہیں جھکاتا۔ اسے توڑے نہیں، اسے تراشیں۔